درد کے سفیر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی نے کیسے عذرا نامی لڑکی کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑا؟ اس کے علاوہ ناظرین عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کو اس سے محبت کیسے ہوئی اور کیا وہ واقعی طوائف تھی؟ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ ساری معلومات بتاتے ہیں جو ہم نے ان کے دوست منور علی ملک کی کتاب درد کے سفیر سے لی ہے۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک کر دے۔ وہ شخصیت جس کے چاہنے والے لاکھوں میں ہیں، میاں والی سے تعلق تھا، پورے پاکستان میں مشہور ہوئے اور اسی کے علاوہ پوری دنیا دیکھی۔ اپنی درد بھری آواز سے لوگوں میں ایسا نیا جذبہ دیا جو محبت میں دل ٹوٹ جانے کے بعد ان کے کام آیا۔ لیکن یہ شخصیت اپنی زندگی کو دکھ و درد سے نہ بچا سکی۔ ایک محبت کے ناکام ہونے کے بعد کئی محبتیں کی اور یہ سلسلہ 4 سے 5 شادیوں تک محیط ہو گیا، یعنی کہ آپ کو زندگی بھر اصل محبت نہ ملی اور درد آپ کی آواز میں دل سے اٹھتا ہوا جوں کا توں رہا۔ ناظرین، عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی پیدائش 19 اگست 1951 کو احمد خان نیازی کے گھر میں ہوئی، جو ایک متوسط درجہ کے نیازی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی نعتیں اور ملی نغمے پڑھنا شروع کر دیا، لیکن آپ جب تھوڑے بہت مشہور ہوئے، ان کی زندگی کی کہانی بھی دلچسپی سے بھرپور ہے۔ آپ والد کی آٹا کی مشین پر تھے اور ان کا ہارٹ بتاتے تھے، لیکن آپ نے پھر الصدف جنرل سٹور کے نام سے ایک سپر سٹور کھول دیا۔ لیکن آپ کے والدین آپ کو بڑا آفیسر بنانا چاہتے تھے اور اس دوران میڈم نور جہاں کو سننے کے بعد آپ کے سر پر تو گویا گلوکار بننے کا بھوت سوار ہو گیا۔ ناظرین، اس کے تھوڑے ہی عرصے بعد پھر آپ کی محنت و شقت کی وجہ کی بھی ایک بھرپور داستان ہے کہ کیسے آپ کو گھر سے نکالا گیا اور کیا کیا مظالم آپ پر ڈھائے گئے، لیکن میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ منور علی ملک صاحب لکھتے ہیں کہ عذرا نامی ایک لڑکی تھی جو عیسیٰ خیل میں رہتی تھی اور میں وہاں پر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا دوست بھی تھا اور وہاں کے کالج میں لیکچرار بھی تھا کہ ایک دن جب ہم ایک پھل والے کے پاس بیٹھے تھے تو وہ آئی اور مجھے دیکھا اور پھر اس سے کہا کہ تم ہو وہ عیسیٰ خیلوی جس کی آواز ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اس کے بعد دونوں کی آنکھ ملنے کے بعد محبتوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ بطور منور علی ملک کے لالا جی نے ہمیں بھی وقت دینا چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی وقت بتانے لگے، جس پر ہم دوست اس سے ناراض ہوا کرتے۔ ناظرین، اچانک یہ اس دور کی بات ہے کہ آپ کی آنن فن شادی ہو گئی اور جب عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی شادی ہوئی تو دور سے کسی نے عذرا نامی کو بھی دیکھا جو آ رہی تھی۔ یاد رہے کہ آپ کی شادی پر آپ کے استاد امتیاز خالق مرحوم گا رہے تھے، سب رقص کر رہے تھے کہ دور سے گلی کے نکڑ پر ایک عذرا نامی لڑکی کا ظہور ہوا جو آپ کی محبت تھی، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو کہیں نہیں دیکھا اور نہ کسی نے اسے عیسیٰ خیل میں دیکھا۔ یعنی کہ محبت کی وہ داستان یہاں تک بھی محیط رہی اور یہ بات کسی اور نے نہیں، منور علی ملک نے، جو آپ کے پہلے دن سے لے کر ابھی تک کے ساتھی ہے۔ اس نے اپنی کتاب درد کے سفیر میں بیان کی ہے۔ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے پورے پاکستان میں پھیلے۔ دکھ درد کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق رہا، وہ اس وجہ سے کہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو اپنی بہن کی وفات کا بھی دکھ جھیلنا پڑا، جو آپ کے لیے والد سے چھپ چھپا کر چائے تیار کرتی، آپ کو والد سے آگاہ کرتی اور دوستوں کے بقول کہ آپ کی جب بہن کی وفات ہوئی تو عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی آپے سے باہر ہو گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت وہ لاہور اور کراچی میں رہا کرتے، اپنی ایک موسیقی کا حلقہ بنا لیا تھا، ریکارڈنگز بھی تھوڑی بہت ہو رہی تھی، شہرت بھی پھیل چکی تھی، لیکن آپ نے اس کے بعد جب بہن کی وفات کے بعد میاں والی آنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت رحمت گرافون کا آنر فیصل آباد سے آپ کو ڈھونڈتے آپ تک پہنچا اور اسے گانے ریکارڈ کرنے کا کہا، تو آپ نے سختی سے منع کیا کہ میں گانا کیسے گا سکتا ہوں، میری تو بہن وفات ہو چکی ہے۔ یعنی کہ آپ کو اپنی بہن سے بھی اس قدر محبت تھی اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ درد کے سفیر کی آواز میں درد کی ایک وجہ یہ سانحات ہے جو محبتوں میں ناکامی، شادی کے ٹوٹ جانے اور اس کے علاوہ آخر کار اس دوران مختلف ساتھ پیش آنے والے مسائل کی بھی ہے، جنہوں نے آپ کو ایک ایسا بڑا گلوکار بنایا کہ آپ نے سپر ہٹ گیت گائے، جن میں قمیض تیری کالی، اے تھیوا مندری دا تھیوا، راتاں دیا نیندرا، وے بول سانول، تمہیں کب بتائیں آج کالا جوڑا پا وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔
تو آپ کو 14 اگست 1991 کو تمغہ برائے حسن کارکردگی دیا گیا، تو ملکہ برطانیہ نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے بھی نوازا، اور اس کے علاوہ گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں بھی آپ کا نام شامل ہے، جو کہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ اور یہ کہا بھی جا سکتا ہے کہ درد کے سفیر کی زندگی کو درد نے عام سے خاص بنا دیا، اور پھر آپ نے اس درد کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ جو بھی درد والا تھا وہ آپ کی آواز کو اپنا ترجمان بنا کر درد کو پھیلانے کا کام کرتا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر سی کہانی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں، تاکہ اسی طرح کی اور بھی دلچسپ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔